نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا وضع فی قبرہ، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے تدفین کے معاملات مکمل کر دیے جاتے ہیں، وتولی عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی لوٹ جاتے ہیں، انہ لیسمع کرع نعالہم، تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، آتاہ ملکانی، دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، وہ اسے بٹھاتے ہیں، فیقولان، اور وہ کہتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، فاما المؤمن، تو بہرحال مسلمان، فیقول، تو وہ کہتا ہے، اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، فیقال لہ، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، تو دیکھ اپنے جہنم کے ٹھکانے کو کہ جسے اللہ پاک نے تبدیل فرما کے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا، تو وہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور بہرحال منافق اور کافر، فَيُقَالُ لَهُ، ان کے لیے کہا جاتا ہے، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، لا ادری، میں نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، فیقال لہ، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، لا دریتا لا تریتا، تو نے نہیں پہچانا اور تو نے قرآن نہیں پڑھا، وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرَبَةً، اور اسے لوہے کے ہتھوڑے کی ایسی مار ماری جاتی ہے، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ، تو وہ اسے لوہے کی ایسی مار ماری جاتی ہے جس سے وہ چیختا ہے، اور اتنا چیختا ہے کہ اس کی آواز قریب میں موجود انسان اور جنات کے علاوہ تمام ہی مخلوق سنتی ہے۔ متفق علیہ۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں ذکر کی گئی۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سیکھنے کو ملا، کافی ساری باتیں اس حدیث مبارکہ میں بتائی گئی، اور بنیادی بات جو عقیدہ اہل سنت بھی ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی قوت سماعت، یعنی سننے کی قوت، یہ سلامت رہتی ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، انہ لیسمع کرع نعالہم، کہ وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے جسے قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ چنانچہ حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، قال یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، آپ نے فرمایا، اور کن سے فرمایا؟ اپنی عذاب شدہ قوم کی لاشوں پر کھڑے ہو کر حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صالح علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
قال آپ نے فرمایا یا قومی اے میری قوم لقد ابلغتکم تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا رسالت ربی اپنے رب کے پیغام کو۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں، جبھی تو حضرت صالح علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت شعیب علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عذاب یافتہ قوم کی لاشوں سے کلام فرمایا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے سرکار علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حکم ارشاد فرمایا اور ارشاد فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن رُسُلِنَا، آپ پوچھئے، وَاسْأَلْ آپ پوچھئے، مَنْ أَرْسَلْنَا جنہیں ہم نے بھیجا، مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا آپ پوچھئے، وَاسْأَلْ آپ پوچھئے، مَنْ أَرْسَلْنَا جنہیں ہم نے بھیجا، مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے، مِن رُسُلِنَا ہمارے رسولوں میں سے۔ اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ وہ انبیاء کرام جو اس دنیا میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی اس دنیا سے پردہ فرما لیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے سے پہلے رسولوں سے پوچھئے، وہ سن سکتے ہیں، اسی لیے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، آپ انہیں پکاریے، کنہیں پکاریے؟ ان جانوروں کو پکاریے کہ جو مر چکے ہیں اور ان کے جسم کٹ چکے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر آپ انہیں پکاریے، یأتینک وہ آپ کے پاس آئیں گے، سعین دوڑے دوڑے، یعنی دوڑتے ہوئے وہ جانور آپ کے پاس آئیں گے۔ تو ان تمام آیت کریمہ سے اور اس حدیث مبارکہ سے یہ ہمیں سیکھنے کو ملا کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کی قوت سماعت یہ برقرار رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی مسلک پر استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔